الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق سماعت فرمائیں گے سورۃ الحاقہ شریفہ کی 37 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ خلاق کائنات فرماتے ہیں فلا اقسم، پس سوائے اس کے نہیں ہے کہ مجھ کو قسم ہے، بما تبصرون، ہر اس شے کی جو تمہیں نظر آتی ہے، وما لا تبصرون، اور مجھ کو قسم ہے اس ہر شے کی جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ قرآن کریم کا انداز فصاحت و بلاغت ملاحظہ فرمائیے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایک وہ شے جو مرئی کہلواتی ہے، یعنی جو تمہیں نظر آتی ہے، ایک وہ شے جو غیر مرئی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے، ایک وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بعض چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جس طرح میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کی لہریں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں۔ میری آنکھ سے جو شعاع نکل رہی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی آنکھ سے نکل رہی شعائیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ میرا اللہ فرماتا مجھے ان سب کی قسم ہے۔ یعنی فصاحت و بلاغت دیکھیے، صرف دو جملے کہہ کے کائنات کی ہر شے کا تذکرہ فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، اس عظیم قسم کے بعد ارشاد فرمایا، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ قول ہے، یہ بات ہے، یہ کہی ہوئی ہے اس کی جو رسول کریم ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتہ لے کے آنے والا ہے۔ جس اللہ نے قرآن بھیجا وہ اللہ بھی کریم، جو فرشتہ لے کے آیا جبریل وہ بھی کریم، جو قرآن ہے یہ بھی قرآن کریم، جس نبی پہ نازل ہوا وہ بھی رسول کریم۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ کرم بالائے کرم، ہر اعتبار سے کرمی، عزت والے، تکریم والے، مکرمی و محترمی ہم لکھتے ہیں، عزت والے اور تکریم والے، یعنی بڑا ہی کریم، بڑا ہی سخی، بہت زیادہ عزت والا وہ نبی کہ جس کی زبان وحی ترجمان سے یہ کلمات مقدسہ ادا ہوئے۔ بڑی عزت والا وہ فرشتہ جو لے کے آنے والا ہے، بڑی عزت والا وہ اللہ کریم کہ جس سے بھیجے ہے، بڑی عزت والا یہ کلام کہ یہ کلام کریم بھی ہے کہ جو بڑی ہی عزت والا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ قبل عزیز بات کر چکے ہیں کہ ایمان لانے سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ اگلے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حالت جو ہوئی تھی وہ سبھی جانتے ہیں۔ ایمان لانے سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ عمر ابن الخطاب میرے نبی کو ستانے کی غرض سے خود فرماتے ہیں کہ میں حضور کو ستانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا تھا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں ان کو ستاؤں گا، جیسے بھی وہ سے بن پڑا میں ان کو پریشان کروں گا۔ میں ان کی تلاش میں نکلا تو وہ حرم کعبہ کی جانب جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے چلا، وہ تیز سے چلتے ہوئے صحن حرم میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ان تک پہنچتا انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی تھی، نماز ادا فرمانا شروع کر دی تھی۔ میں قریب جا کے کھڑا ہو گیا، پھر دیکھو تو صحیح اب یہ کرتے کیا ہیں۔ میرا یہ پروگرام تھا کہ میں ان کو ستاؤں گا۔ انہوں نے اسی سورہ برکہ سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے، جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین۔ یعنی سارے وزن برابر آ رہے ہیں۔ کہتے جب میں نے یہ سنا نا تو میں نے کہا یہ تو بہت بلند پایا شاعر ہے،
یہ تو شیروں کی طرح وزن برابر لا رہا ہے. کہتے ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے نبی نے یہ آیا برکت تلاوت کی جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول کریم کا ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. کہنے لگے میں نے دل میں خیال کیا کہ میں تو ان کو شاعر کہہ رہا تھا اور ان نے کہہ دیا یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، مگر بہت تھوڑے لوگ تم میں ایمان لاتے ہو. اس سے تو میرے دل کی بات کو جان لیا. معلوم ہوتا ہے یہ کاہن ہے، یعنی کاہن دلوں کی باتیں جان لیتے تھے نا اپنے ان شیطانوں کی وجہ سے جو شیطان ان کو بتاتے تھے. میں نے کہا یہ تو کاہن معلوم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اگلی برکت تلاوت فرما دی. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تم میں نصیحت قبول کرتے ہیں. عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے ان کو دل میں شاعر خیال کیا، انہوں نے کہہ دیا یہ شاعر کی بات نہیں ہے. میں نے کاہن خیال کیا، انہوں نے کہہ دیا یہ کاہن کی بات بھی نہیں ہے. یہ یقیناً بالیقین کوئی بہت بڑی بات ہے. اس وقت تو میں ستا نہ ان کو سکا، مجھ پر ہیبت ہی ایسی طاری ہو گئی تھی. میں آ گیا. اگلے دن میں نے پروگرام بنایا کہ اب میں ان کو معاذ اللہ شہید کروں گا. تلوار لے کر گھر سے نکلا. مجھے پتہ چلا میری بہن اور میرا بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں. جب میں ان کے ہاں گیا تو وہ قرآن کریم کو وہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے میری آواز کو سنا. دروازہ بند تھا. دروازہ کھٹکھٹایا میں نے اور آواز یہ دروازہ کھولو. انہوں نے وہ جو پڑھ رہے تھے اس کو چھپا دیا. جب میں اندر داخل ہوا تو میری بہن اور بہنوئی دونوں تھے. میں نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں بتایا مجھے کیا پڑھ رہا تھا. تو میں نے اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، اتنا مارا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا. تو میری بہن پھر آگے بڑھی اپنے خاوند کو بچانے کے لیے. کہنے لگے تم کیا چاہتے ہو؟ تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو؟ کعبہ کے رب کی قسم ہم جان تو دے دیں گے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے. جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے. عمر کہتے جب میں نے بہن کا اتنا پختہ ارادہ دیکھا کہ میں تو دونوں کو قتل بھی کر دوں گا تو یہ دین نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کہ تم پڑھ کیا رہے تھے. تو میری بہن نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، تو نہیں چھو سکتا، پہلے غسل کر پھر میں تجھے دکھاؤں گی. کہتے میں نے غسل کیا. پھر انہوں نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ میرے سامنے تلاوت کی. اسی جگہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کہ مجھے اس محبوب کے پاس لے چلو، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. چنانچہ میں دار ارقم میں حاضر ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. قرآن مجید فرقان میں کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے. رب ذوالجلال اشار فرماتے ہیں کہ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. شاعر وہ مبالغہ سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. شاعرانہ باتیں تخیلاتی باتیں ہوا کرتی ہے. یہ تخیلاتی باتیں نہیں ہیں. اس کا تو ایک ایک حرف نہیں، ایک ایک زبر زیر شد سب کچھ ہی حقیقت پر مبنی ہے. قلیلا ما تؤمنون، مگر بہت تھوڑے لوگ ہو جو تم اس بات پر یقین رکھنے والے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید فرقان مجید نے گزشتہ کے واقعات کا ذکر فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کی قوموں کے وہ واقعات، اور آئندہ کے لیے پیشین گوئیاں فرمائی. ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. وہ ہو رہا ہے، وہ ہوا. تو انہوں نے رب نے فرمایا یہ نہ سمجھو یہ کسی کاہن کی کہی ہوئی بات ہے، نجومی نے بات بتائی تھی ایسے کر کے ہو جائے گا، وہ ہو گئی. نہیں، یہ کاہن کی کہی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم دھیان بہت تھوڑا دیتے ہو. یہ تو تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی جانب سے نازل فرمودہ ہے. یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، گڑی ہوئی بات نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں ہے. یہ شاعرانہ تخیلات نہیں ہے. یہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے عطا فرمودہ کتاب ہے. تنزیل تفعیل کے وزن پر ہے. آہستہ آہستہ کسی چیز کا اترنا، بتدریج، سٹیپ وائز، آہستہ آہستہ. یہ قرآن مجید فرقان میں ایک دو دن میں نہیں، 23 سال میں نازل ہوا ہے. 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا تھا میرے نبی پر، اور میرے کریم آقا کی 63 سالہ زندگی میں 23 سال تک یہ مسلسل قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. گویا 23 سال میں مکمل ہوا. تو رب کریم فرماتا ہے یہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا من رب العالمین، اس رب کی جانب سے جو عالمین کا پالنے والا ہے. ولا تقول علینا بعض الاقاویل، ولو، اور اگر
تقول، یہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کوئی قول بناتا، تقولا ہم پر، علینا تقولا علینا یہ کہتا ہم پر، بعض الاقاویل کوئی ایک قول بھی، کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے، یعنی یہ رب نے نازل فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل وعلا ایک احساس دلا رہا ہے، اگر کوئی شخص بشمول اس رسول محتشم کے، اگر یہ اپنی طرف سے ہم پر کوئی بات کہہ دیتے، یعنی ہم نے نہ کہی ہوتی، یہ کہہ دیتے یہ رب نے فرمایا ہے، تو اللہ فرماتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو پکڑتے داہنے ہاتھ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتے، قوت کے ساتھ، پھر کیا ہوتا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شاخ کو کاٹ کے رکھ دیتے، یعنی ہماری غیرت گوارا نہیں فرماتے، کیونکہ ہماری جانب جس کو ہم رسول بنا کے بھیجیں وہ ہماری جانب کسی جھوٹ کی نسبت کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے یہ ناممکن کو ناممکن پر معمول کیا گیا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ اے محبوب کہہ دو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یعنی ناممکن کو ناممکن پر معمول کیا گیا۔ لولا الہتان لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، ناممکن کو ناممکن پر، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہو وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر کوئی الزام تراشی کر سکے۔ اگر ایسے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت سے پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، کہ رب نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اسے ایسے کر کے کیا۔ مرزائی لوگ اس آیہ بارکہ کو تلاوت کر کے کہتے دیکھو جی اگر مرزا جھوٹا ہوتا تو وہ پہلے ہی دن ہلاک ہو جاتا، اس نے اگر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ سارے کافر ہی جھوٹ باندھتے ہیں، شیطان بھی جھوٹ باندھتا ہے، اللہ نے تو ان کا تذکرہ نہیں کیا جھوٹوں کا، اللہ نے ذکر کیا کہ اگر میرا نبی مجھ پر جھوٹ باندھتا تو میں سزا اس کو دیتا جس کو رب نے نبی بنایا ہی نہیں، وہ تو جھوٹ باندھتا رہے۔ شیطان تھوڑے جھوٹ باندھتا ہے، شیطان کو ہلاک نہیں کیا بلکہ اللہ تو اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم میں اچھی طرح جلے۔ بات ہو رہی ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کہ اگر اللہ کا کوئی رسول اللہ تعالیٰ جل وعلا پر جھوٹ باندھتا تو اس کو سزا ملتی، سزا اس سے ملتی ہے جس کو نمائندہ بنا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا، تو نے کیا کہا۔ اور الحمدللہ تعالیٰ رب نے نمائندہ اس کو بنایا ہے جو رب کائنات کے مکمل اختیار میں ہے۔ اور میرے نبی کی شان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو اپنی زبان عطر کو حرکت بھی نہیں دیتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ وہ تو سب سے بڑھ کر فرما بردار کائنات ہستی میں میرے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ حکم ماننے والے، سب سے زیادہ فرما بردار پوری کائنات میں میرے نبی ہیں۔ میرے نبی کے بعد پھر سارے انبیاء علیہ السلام، بلکہ روایات مقصہ میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جل وعلا نے ساری کائنات سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو بلا کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، یعنی یقیناً تمہارا رب ہے۔ تو جب اللہ نے سب روحوں سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جس ہستی نے جواب دیا تھا وہ میرے نبی تھے، بلا کیوں نہیں مولا میں اقرار کرتا ہوں تو میرا رب ہے۔ حضور کے بعد پھر سارے انبیاء علیہ السلام نے پھر سٹیپ وائز اعلیٰ نے، پھر ان سے ادنا نے، پھر عام لوگوں نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، سب سے پہلے میرے نبی نے اس کی ربوبیت کا اعلان کیا تھا۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو اس کو مجھ سے بچا سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن عظیم، انہو بے شک یہ ہے لتذکرہ، نصیحت ہے کن کے لیے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، یعنی قرآن کریم سے نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو متقی ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح بالکل ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ان کو دیتی ہے، دینے کے لیے سب کو آئی کتاب یہ ہدایت، مگر ہدایت پاتے صرف وہ ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ سورج ان کو راہ دکھاتا ہے جو آنکھوں والے ہیں، اندھوں کو سورج راہ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ قرآن ہدایت دیتے ہیں متقیوں کو، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ جو متقی نہیں ہیں، یعنی جن کی سرشت میں،
جن کی فطرت میں تقوی نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھیے، سادہ سے لفظوں میں سمجھیے، زمین کے اندر گندم کا بیج بویا ہو، پانی بارش کا برسے یا پانی لگایا جائے تو پودا کس چیز کا اگے گا؟ گندم کا اگے گا نا. اگر وہاں آک کا بیج بویا ہوا ہو تو اگے گا کیا؟ آک. آم کا بیج بویا ہو تو کیا ہوگا؟ آم اگے گا نا. بارش نے بیج تبدیل نہیں کرنا ہے، جو وہاں موجود ہے اس کو اگا دینا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہے، جب یہ برسا تو پھر وہ بیج کھل کے سامنے آ گئے. ان میں ابو بکر کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ان میں عمر کون ہے؟ امیہ بن خلف کون ہے؟ عثمان غنی کون ہے؟ عاص بن وائل کون ہے؟ علی المرتضیٰ کون ہے؟ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ یہ کھل کر سب کچھ سامنے آ گیا. یعنی ہر چیز کو عیاں اس نے کر دیا. گویا قرآن مجید فرقان مجید نے ظاہر فرما دیا، جو متقی ہے وہ تو ہدایت پا گئے، جو متقی نہیں ہے وہ برباد ہو گئے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. اے محبوب مکرم علیہ السلام، بے شک ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم لام تاکید کے لیے ضرور بے ضرور، نعلم ہم جانتے ہیں، ان منکم مکذبین، بے شک ان میں کو کہ جو تمہیں جھٹلانے والے ہیں، جن کے دلوں میں خباثت ہے ہم جانتے ہیں. پیدا تو ہم ہی کرنے والے ہیں نا. علیم بذات الصدور، دل کی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں. اے محبوب مکرم وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ قرآن کریم حسرت ہوگا کافروں کے لیے قیامت کے دن، جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کے تاج پہنائے گا. اور قرآن کریم کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے، جو قرآن پاک کا پڑھنے والا ہے، جو حامل قرآن ہے، جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، پڑھا، اس پر عمل کیا، میرے نبی فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا قرآن پاک کی تلاوت کر، ٹھہر کر، جس طرح تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا، جنت کے درجات طے کرتا چلا جا، جہاں تیری آخری آیا برکت مکمل ہوگی وہاں تک کی ساری جنت تیری. تو پھر جب لوگ دیکھیں گے نا کہ ان کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے، تو پھر وہ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، چبائیں گے، اے کاش ہم نے بھی اس قرآن کو مانا ہوتا، اس پر عمل کیا ہوتا. یہ ان کے لیے حسرت ہوگا کافروں کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہیں اور یقینی باتیں ہیں. اے محبوب مکرم علیہ السلام، ان عظمتوں کے میسر آنے پر ہمیں بھی کیا ملا؟ الحمدللہ. یہ عظمتیں ملی نا. میں اور آپ اب کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تعالیٰ اے میرے کریم پروردگار، میں تیرا احسان مانتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا حقیر، تیرا ناچیز بندہ تیرے حضور سراپا سپاس ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دی ہے. ہم سب کو تو نے توفیق عطا فرمائی. ہم زیارت کر رہے ہیں تیری پاک کتاب کی، اور ہم اس کی تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نعمت کے ملنے پر تو کیا کر، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اقرار کر، تجھ پہ یہ نعمتیں ہیں اللہ نے نازل کی ہے نا، تو اپنے رب کی نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کر، اس کی تسبیح بیان کر کے مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے. کیا یہ بات حقیقت پہ مبنی نہیں ہے؟ میں پہلے بھی کئی بتا چکا ہوں. وہ زمانہ تھا کبھی جب میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، چاند بھی ٹکڑے ہوا، سورج بھی واپس پلٹا، درختوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، پتھروں نے کلمہ طیبہ پڑھا، درندوں نے بارگاہ ساتھ ماں میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھا. بڑے معجزہ دیکھے. کافر کے کافر ہی رہے. جو کافر تھے وہ ایمان لے کے نہیں آئے، حضور کی معجزات کو دیکھ کہا یہ تو جادوگر ہے. مولا تیرا کتنا کرم ہے، ہم نے کوئی معجزہ دیکھا بھی نہیں، پھر بھی تو نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا. یہ تیرا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. جب یہ آیا برکہ نازل ہوئی تو میرے قریب نے فرمایا تم اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی جو تم نماز پڑھتے ہو نا اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو. جب وہ آیا برکہ فَسَبِّحْ اس پہ ربک الاعلی نازل ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا اس کو اپنے سجدہ میں رکھ لو. حدیث بارکہ میں ہے کہ تم اگر رکوع میں یہ آیا فسبح باسم ربک العظیم، یعنی سبحان ربی العظیم، یہ نا تسبیح بیان کر، فسبح
پس تو تسبیح بیان کر بِاسْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے نام کی، عظیم وہ رب وہ جو بہت عظمتوں والا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ اپنے رب کی عظمتوں کا تذکرہ کر، اپنے رب کی عظمتوں کی تسبیح بیان کر، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ رب نے یہ حکم دی نا کہ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر، پھر ہم یوں ہی کہیں گے نا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی اعلیٰ، ہمارا رب بہت ہی اعلیٰ ہے، میرا رب بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس کا اجر کتنا ملتا ہے، کتنا عظیم اجر اس کا ملتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، جب تم سبحان اللہ کہہ دیتے ہو تو اللہ اتنی نیکی عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کلمتان ثقیلتان فی المیزان وخفیفتان علی اللسان، دو کلمات مقصہ ایسے ہیں قیامت کے دن میزان عدل میں ان کا وزن بہت بھاری ہوگا لیکن زبان پر بہت آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صاحب مواہب دنیا نے نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک بندہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، میں غریب بہت ہو گیا ہوں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ حبیب دائما ابدا، تجھ سے وہ تسبیح کہاں گئی جس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رزق عطا فرماتا ہے، پڑھا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ واستغفر اللہ۔ وہ بندہ چلا گیا، وہ روزانہ صبح اذان فجر کے وقت یعنی تہجد کے وقت پڑھا کرتا تھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ واستغفر اللہ، 100 مرتبہ پڑھا کرتا تھا۔ چند دن کے بعد وہ دوبارہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق عطا فرما دی، مجھے سمجھ نہیں آتی میں سنبھالوں کیسے۔ اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ کے نام میں کتنی عظمتیں ہیں، کتنی فضیلتیں اور کتنی برکتیں ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے سورۃ الحاقہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان امین صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، اعلیٰ ترین طریقے سے سمجھنے اور بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بسرار کتابہ۔